الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سورۃ النمل ہے، 19واں پارہ، 16 کا 340 صفحہ نمبر ہے، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال، جب فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے یا اپنی بیوی سے، انی بے شک میں، آنستو میں نے دیکھی ہے، نارا آگ، ایک آگ میں نے دیکھی ہے، سآتیکم میں ان قریب لے آؤں گا تمہارے پاس، منہا اس میں سے یعنی آگ میں سے، بخبر کوئی خبر یعنی وہاں پہنچنے کا راستہ، او آتیکم یا میں تمہارے پاس لے آؤں گا، بشہاب ایک انگارہ، قبس لعلکم قبس اس میں سے یعنی کہ آگ میں سے پکڑ کر، لعلکم تاکہ تم تصطلون اسے تاپ سکو، یعنی کہ سردیوں میں آگ تاپ کر جب بندہ جو ہے وہ گرمائش حاصل کرتا ہے۔ فلما پس جب جاءہا آ گیا ان کے پاس، نودیا آواز دی، ام بوری کا اس جگہ سے جہاں برکت تھی، من فی النار آگ کے اندر سے، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد، جہاں وہ آگ ان کو نظر آ رہی تھی اور اس کے ارد گرد کی جگہ وہاں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی، تو وہاں سے آواز دی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور پاک ہے اللہ رب العالمین، سبحان اللہ پاک ہے اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انہو بے شک، انا اللہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم زبردست اور حکمت والا، وَأَلْقِ اور ڈال دے، عصا کا اپنے عصا کو یعنی اپنی لاٹھی کو، فلما پس جب رآہا اس نے دیکھا، تہتز کأنہا جان کہ وہ یوں یعنی کہ حرکت کر رہا ہے جیسے ایک سانپ ہوتا ہے، یعنی سانپ کی طرح وہ تیز تیز حرکت کر رہا ہے، وہ یعنی وہ لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن گئی اور تیز تیز حرکت کر رہی ہے، وَلَّا مُدْبِرًا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، واللہ بھاگے یعنی کہ مڑ گئے، مدبرن یعنی کہ مدبر بھی کہتے ہیں یعنی کہ پیٹ پھیرنا، پیٹ پھیر کر وہ پھر گئے یعنی کہ بھاگے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخف تو خوف نہ کر، انی بے شک، لا یخاف نہیں خوف کرتے، لدیہ ہمارے ہاں، المرسلون جو رسول ہوتے ہیں، مرسل رسول کی جمع، مرسل کی جمع مرسلون رسول، یعنی جو رسول ہیں وہ خوف نہیں کرتے کسی چیز سے، یعنی کہ ہمارے ہاں جو رسول ہوتے ہیں وہ دوسری چیزوں سے خوف نہیں کرتے، وہ اللہ کا ہی خوف رکھتے ہیں، الا مگر من ظالم جس نے ظلم کیا، ثم بدل پھر اس نے بدل ڈالا، حسناً اچھائی سے، یعنی کسی نے گناہ کیا اس کے بعد اچھائی کر لی، بعد سوء اس برائی کے بعد، فإنی پس بے شک میں، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہوں، یعنی کہ اگر کوئی برائی کے بعد اچھائی کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخشنے والا مہربان ہوں، یہ یعنی کہ وحی فرمائی اس وقت،
وَأَدْخِلْ اور داخل کر لے یدا کا اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنی بغل میں، جیب کہتے ہیں نا بغل کو، یعنی کہ اپنی بغل کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر لے، تخرجو پھر اسے نکال، بیضاء سفید، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی برائی کے، یعنی بیماری کے بغیر، صرف ہاتھ کو یوں لگا کے بغل میں جب باہر نکالو گے تو یوں چمک رہا ہوگا سفید، جیسے بلب روشن ہوتا ہے آج کل کے دور میں، ہم بلب کی مثال دے سکتے ہیں، ویسے وہ تو یعنی کہ ایک خاص قسم کا نور یا روشنی ہوتی۔ تو فرمایا کہ فی تسع 9 آیات نشانیاں، 9 نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون فرعون کے پاس جاؤ، وقومہ اور اس کی قوم کے پاس، کس لیے جاؤ؟ اسے سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانوا وہ کافی دیر سے ہیں یا ہمیشہ سے ہیں، قوما فاسقین فاسق قوم ہے، یعنی کہ وہ فسق کرنے والے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فلما پس جب جاءتہم آ گیا ان کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، ہمارے معجزات لے کر، آیات لے کر، مبصرتن واضح یعنی کھلے عام، یعنی کہ عام آنکھوں سے دیکھے جانے والے، مبصرہ یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات لے کر جب ان کے پاس آ گیا، قالو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجحدوا بها انہوں نے اس کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم حالانکہ ان کے دل اس کو مان چکے تھے، دل مان چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ فانظر پس دیکھو، کیف کیسا، کانا ہوا تھا، عاقبۃ المفسدین ایسے مفسدوں کا انجام، ایسے فسادیوں کا پھر انجام کیسا ہوا، وہ ذرا غور سے دیکھو۔ تو یہاں پر ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑے ہی مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا سارا واقعہ، حالانکہ پیچھے ہم سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور وہاں واقعہ جو ہے نا کافی لمبا تھا، یعنی کہ 4-5 رکوع تھے، اور کوئی 100 سے زیادہ آیات تھی جس میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یعنی کہ دریا کو کوزے کے اندر بند فرما دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے لے کے آتا ہوں، یا وہاں پہنچنے کا رستہ معلوم کر لیتا ہوں، یا وہاں پر جا کر جو ہے وہاں سے ایک انگارہ لے آتا ہوں تاپنے کے لیے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ واقعہ آگے آتا ہے سورہ قصص میں، کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو جب یہ پیدا ہو گیا نا تو ان کی والدہ کو بڑا خوف ہوا کہ یہ کیا بنے گا، اس کو تو قتل کروا دیں گے، یعنی کہ فرعون کے وہ درباری جو ہیں، جو اس کے سپاہی جو ہیں۔ تو انہوں نے ایک صندوق کے اندر بند کر کے جو ہے اس کو ڈال دیا، اور وہ جو ہے آگے بڑھا، اور چل کر جو ہے نا وہ آگے فرعون کی بیوی نے اسے اٹھا لیا اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر پالا۔ مختصراً کرتا جاؤں کہ وہ ان کے گھر کے اندر پرورش پائی، پھر وہ ایک رات کو نکلے تو 2 بندے لڑ رہے تھے، تو ایک شخص کو گونسا مارا، ٹھیک ہے نا، وہ مر گیا۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا مصر سے۔ تو مصر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے اور مدین کے اندر چلے گئے۔ مدین کے اندر جو ہے وہاں پر آپ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال رہے۔ وہاں ایک صاحب مدین تھے، ان کی یعنی کہ بکریاں وغیرہ چرائیں، اور انہوں نے اس صاحب نے اپنی بیٹی سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، واللہ عالم، لیکن اس کے حوالے سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا دور علیحدہ ہے، ان کا دور علیحدہ ہے۔ تو خیر انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر جو ہے وہ جب واپس مصر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو رستے میں جب کوہ طور کے قریب پہنچے نا، رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، سردی لگ رہی تھی، گھر والی کو بھی سردی لگ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ درد ذہن میں تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی بچہ جننے کے قریب تھی، تو اس وقت ان کے لیے گرمائش حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی۔ تو انہوں نے دور سے نا روشنی دیکھی رات کے وقت،
کیونکہ پہاڑ کے اندر سے روشنی نکل رہی. تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ روشنی جو ہے نہ تو بلب کی نہ کوئی بجلی کا سسٹم تھا. انہوں نے کہا روشنی ہوگی تو ظاہری بات وہ آگ کی ہوگی, اس وقت آگ ہی جلاتے تھے ظاہری بات ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں آگ جل رہی ہے, میں دیکھ کے آتا ہوں کہ رستہ وہاں پہنچ جائے تو میں آپ کو لے جاؤں, یا وہاں سے کوئی انگارہ آپ کے لیے لے آؤں کسی چیز میں ڈال کے, تاکہ آپ تاپ سکیں, سکون حاصل کر سکیں. تو یہ وہاں سے اس لیے نکلے اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر. جب یہ پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر یعنی کہ اس جگہ پر, تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس جگہ سے آگ اور اس کے ارد گرد جو جگہ تھی وہاں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی. ٹھیک ہے نا, وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا ہے, اور خصوصاً یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے. اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی خطاب فرمایا, کلام فرمایا. وہ ہوا ہے یعنی کہ معراج کی رات, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام فرمایا. وہ جگہ یعنی کہ برکت والی تھی, وہ کوہ طور جو ہے وہ برکت والی جگہ تھی. تو وہ جب گئے نا تو وہاں آگ نہیں جل رہی تھی, آگ نہیں تھی, بلکہ ایک درخت تھا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی. ایک چھوٹا سا پودا تھا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی. یہ گئے تو جا کے حیرت سے دیکھنا شروع ہو گئے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آواز دی. وہ مکالمہ یعنی کہ مختلف آیات میں آتا ہے, پیچھے ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں, میں تمہارا رب ہوں اور میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لاٹھی ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں, یعنی بکریاں چرانے کے لیے, اور اس کے ٹیک لگا کے اس کے ساتھ یعنی کہ ٹیک لگا کے میں تھوڑا آرام بھی کر لیتا ہوں, اور اس سے اور بھی بہت سے کام کر لیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈال دو, یعنی نیچے رکھ دو. جب وہ رکھی تو وہ جو ہے وہ سانپ بن کے نا ایسے دوڑنے لگ پڑا. تو یہ ڈر گئے اور ڈر کے پیچھے بھاگے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید رات کا وقت ہے, سانپ وغیرہ نہ آ گیا ہو, یہ لاٹھی پتہ نہیں سانپ بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آواز دی, فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم جو ہے وہ یہاں ڈرو نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور چیز سے ڈرنا یہ یعنی کہ جائز نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے ڈریں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ رکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں پر واپس آئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا, ان کو جو ہے وہ وحی کی چند چیزیں یعنی کہ بتائیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ اس طرح سے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور تم جاؤ جا کر جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھاؤ, کیونکہ وہ جو ہے مفسد ہیں یعنی فسادی ہیں. تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ, پھر جو وہ ایسی آیات, ایسی نشانیاں, ایسے معجزات لے کر جو کہ کھلی آنکھوں سے نظر آنے والے تھے کہ واقعی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, تو وہ نشانیاں یا معجزات لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا, قالوا ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو کھلا جادو ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی معجزہ رونما ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ پیش فرماتے, تو اس وقت کافر جو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, نعوذ باللہ. اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی جو ہم جو نماز فجر کے اندر آیات پڑھ رہے تھے سورہ صف کی, وہاں پر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اور اپنے بعد آنے والے رسول احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ نبی آ گئے, تشریف لے آئے, اب لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے, اس میں جادو والی کون سی بات ہے, انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں, وہ اپنے سے بعد والے آنے والے نبی کی بشارت دے رہے ہیں, وہ بشارت پوری ہو رہی ہے, تو اب چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے دل مان چکے تھے, اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. کیوں کیا؟ ظلم وعلوا, ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. وہ بنی اسرائیل پر ظلم بھی ڈالتے تھے, بہت زیادتیاں کرتے تھے, اور اس وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ تکبر کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے ہم بڑی اچھی قوم ہے اور یہ نیچ قوم ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیچ نہیں ہوتا,
اور پہلے جو ہے وہی قوم جو ہے بنی اسرائیل وہ وہاں پر حاکم تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے وہاں پر حکمرانی کرتی رہی ہے۔ بعد میں یہ قبطی قوم ان پر غالب آ گئی اور یہ فرعونی جو ہے نا یہ بادشاہ بن گئے اور وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان مفسدوں کا انجام دیکھو پھر کیسا ہوا۔ کیا انجام ہوا تھا بھلا؟ کیا انجام ہوا تھا؟ نہیں پتہ؟ یہ تو یعنی کہ بچے کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے ہیں تو فرعونی پیچھے سے آئے، وہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ٹھیک ہے نا، ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے ان سارے فرعونیوں کو، فرعون کو بھی، اس کی ساری فوج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا، ڈبکیاں مار مار کے ان کو مار دیا۔ تو یہ یعنی کہ ان مفسدوں کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی فسادی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا فساد کیا ہے دنیا کے اندر؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اسلام کو نہ مانا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ مانا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہ مانا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نا آپس میں لڑائی جھگڑا یہ ایک چھوٹا فساد ہے۔ بڑا فساد کیا ہے؟ کفر و شرک یا گناہوں کے اندر پڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا یا نہ ماننا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو فساد کے کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر تباہ فرما دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی